یا ربی وسلم سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا اور ایک حدیث پاک کی تلاوت کی ہے۔ نماز اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت ہے، کیونکہ اس نماز کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہماری مشکلات کو، ہماری تکالیف کو، ہمارے حادثات کو اللہ رب العزت اس نماز کے برکت سے دور کر دیتے ہیں۔ یاد ہے کہ مسلمانوں کا جو ہے مذہب واحد ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے اندر خوشی ہو، غمی ہو، انفرادی خوشی ہو، انفرادی غمی ہو، ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں۔ قرآن کریم کی آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اے میرے محبوب، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی آپ نماز کا اہتمام کیجیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی کو منگوانا نہیں چاہتے، نحن نرزقک، بلکہ روزی ہم آپ کو دیں گے۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور انجام جو ہے بہترین وہ پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ اور اسی طرح حدیث کی تلاوت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اذا حضرہ امر فزع الی الصلاۃ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سخت کام آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی پریشانی آتی، کوئی ایسا حادثہ آتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں پر یہی آیت پڑھتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ تو لہذا مسلمانوں کا بہت ایسا مذہب ہے کہ جس نے غمی کے اندر بھی، خوشی کے اندر ہمیں جو ہے تعلیمات دی۔ مثلا ابھی رمضان کا مہینہ گزرا، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تلاوتوں کی توفیق عطا فرمائی اور دیگر نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر جب رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو آگے ہمیں خوشی کا دن دیا گیا۔ تو ہر مذہب کے اندر خوشی کا دن ہوتا ہے، ان کا کوئی تہوار ہوتا ہے، اس کے اندر وہ خوشی مناتے ہیں، لیکن ان کی خوشی کے اندر اور مسلمانوں کی خوشی کے اندر بہت بڑا فرق ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں کے علاوہ جن لوگوں کو خوشی کا دن ملتا ہے، تہوار کا دن ملتا ہے، وہ اپنے تہوار کے اندر جائز ناجائز سب کام کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اللہ اس کے رسول نے ایسی تعلیمات دی ہیں۔ مثلا رمضان کا مہینہ ختم ہوا، آپ یکم شوال کو فرمائیے تمہارا خوشی کا دن ہے، لہذا اس خوشی کے دن بھی تم نے اپنے خالق اور مالک کو نہیں بھولنا کہ جس نے تمہیں رمضان کا مہینہ دیا اور دیگر عبادات کی توفیق نصیب فرمائی۔ تو لہذا آج یکم شوال کو آپ نے اپنے رب کو راضی رکھنا ہے اس خوشی کے موقع پر بھی۔ تو سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے 2 رکعت عید الفطر۔ تو آپ دیکھیں کہ خوشی کے موقع پر بھی ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ نماز ایسی اللہ کی رحمت والی عبادت ہے، ایسی بابرکت عبادت ہے، ایسی جامع عبادت ہے کہ تمام ذکروں کو اللہ نے اس میں جمع کر دیا۔ تو لہذا اب اجتماعی خوشی آئی تو فرمایا کہ جاؤ جا کر نماز عید الفطر ادا کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو اس خوشی کے موقع پر۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ مسلمانوں کا بہت مذہب ہے جس کے اندر خوشی کے اندر بھی اللہ رب العزت کو ہم یاد کرتے ہیں، اور اسی طرح اگر کوئی اجتماعی طور پر تکلیف آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی حادثہ آ جاتا ہے، تو ہمیں اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملتی ہیں۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہوا، ہمارے ہاں بھی سورج گرہن ہو جاتا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی نماز پڑھی ہے جسے صلاۃ الکسوف کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے مشرکین کے اعتراضات کرتے تھے قرآن کریم کی اس آیت کے متعلق کہ اذا الشمس کورت، کہ جب قرآن نے کہا کہ جب سورج کو بے نور کر دیا جائے گا
وہ کافر یہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ سورج موجود ہو لیکن روشنی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے قیامت سے پہلے دنیا کے اندر یہ کر کے دکھا دیا کہ دیکھ لو سورج موجود ہے لیکن اس کی روشنی نہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر یہ دکھا دیا کہ جو قیامت کا انکار کر رہے ہیں کہ قیامت میں کیسے ہوگا، اللہ فرماتے ہیں قیامت میں تو ہم کریں گے دنیا کے اندر دیکھ لو۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف کی نماز پڑھی اور اتنی لمبی پڑھی، صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی نماز پڑھی کہ بعض صحابہ اتنی لمبی نماز کی وجہ سے کش آ گئی۔ تو ہمیں کیا سبق حاصل ہوا کہ خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے اور نماز شروع کر دیتے، گویا کہ نماز اللہ رب العزت نے اپنے مسائل کو حل کرنے کا ایک ذریعہ ہے جسے ہم نے آج چھوڑ دیا۔ اب اجتماعی خوشی ہے تو اجتماعی طور پر نماز پڑھی جا رہی ہے، اجتماعی طور پر اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے تو اجتماعی طور پر نماز پڑھی جا رہی ہے۔ اور یہی ہمیں سبق دیا گیا کہ اگر انفرادی طور پر آپ کو پر خوشی آتی ہے تو آپ اس وقت صلاۃ الشکر پڑھیں، 2 رکعت نمازیں صلاۃ الشکر پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ مثلا کسی آدمی کا کاروبار اچھا ہے، اولاد اس کے لیے کہ اچھی جاب، اچھی نوکری مل گئی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، اور شکر کا سب سے بہتر جو ذریعہ ہے وہ نماز ہے کہ 2 رکعت صلاۃ الشکر کے شکرانے کے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے میرا کاروبار اچھا کیا ہے، آپ نے میری نوکری اچھی دی ہے، میری اولاد کو نیک بنایا ہے، میرا کاروبار اچھا ہے، تو اس پر بھی انفرادی طور پر خوشی ملی ہے، تو انفرادی طور پر اللہ کا شکر نماز کے ذریعے سے کیا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ انفرادی طور پر انسان کو کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی حادثہ آتا ہے، تو فرمایا انفرادی طور پر اللہ کے سامنے رجوع کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ رب العزت نے یہ نماز جو ہمیں دی ہے یہ براہ راست اللہ کے ساتھ بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور پھر یہاں پر آپ کو کسی سے اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا کے اندر آپ کسی افسر سے ملنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اس کا جو ملازم اس کو تلاش کرتے ہیں کہ جی ہمیں ٹائم لے کر دو، لیکن اللہ رب العزت کا دربار ہمارے لیے کھلا ہے، ہر وقت کھلا ہے، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر کے اندر ہے، گھر کے اندر مصلی پہ آ جائیں، مسجد میں ہے، مسجد کے اندر آ جائیں، تنہائی میں آ جائیں، تو اللہ رب العزت سے براہ راست بات کریں اور براہ راست اپنا دکھ اللہ کے سامنے رکھیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر ایسے جو ہے پریشانی ہوتی ہے، ایسے حالات ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو بتانا نہیں چاہتا، اپنی بیوی کو نہیں بتانا چاہتا، بہن بھائیوں کو بتانا نہیں چاہتا، والدین کو بتانا نہیں چاہتا، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے وہ اپنے حالات کو رکھتا ہے تو اللہ اس کے حالات کو درست فرما دیتا ہے اس نماز کی وجہ سے۔ تو لہذا انفرادی اگر پریشانی آتی ہے تو ہمیں انفرادی طور پر اللہ کے سامنے نماز کی شکل میں آنا چاہیے۔ تو اب یہ کر کے تو دیکھیں، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے بارے میں متعلق یہ آتا ہے کہ ان کے اندر بھی کوئی پریشانی آتی تھی، وہ نماز کی حالت میں آ جاتے تھے تو اللہ رب العزت ان کے مسائل کو حل کرتے تھے۔ اس طرح اولیاء اللہ جتنے بھی دنیا کے اندر نیک بندے اللہ کے گزرے وہ ان کا بھی یہی معمول تھا کہ جب ان پر کوئی پریشانی آتی تھی وہ فوراً نماز کی شکل میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، اللہ کے سامنے اپنی جو ہے دل کی حالت کو کھولتے اللہ کے سامنے، اللہ میں یہ آپ اپنے دل کا راز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں دنیا میں نہ بیوی کے پاس اس کا ذکر کر رہا ہوں، نہ اولاد کے پاس کر رہا ہوں، نہ ماں باپ کے ساتھ، نہ کسی بہن بھائی کے ساتھ، اے اللہ میں اپنے دل کی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ تو جب انسان انفرادی طور پر کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ کے جو ہے راستے میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جائے اور پھر اللہ رب العزت کے سامنے اپنی پریشانی کو رکھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی کو حل نہ فرمائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے ہیں، راستے میں اطلاع ملتی ہے کہ جی آپ کا بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ بیٹے کا
انتقال کی خبر ملنا اور وہ بھی سفر کی حالت میں، تو اگر میرے جیسا اور آپ جیسا ہوتا تو کیا کرتا؟ روتا چیختا چلاتا۔ حالانکہ یاد رکھیں کہ جب کسی مومن مسلمان کی اپنے والدین کی، بہن بھائی کی، اولاد کی اطلاع مل جائے تو ہمیں حکم یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر زبان سے کوئی ایسا جملہ شکوہ اللہ کے ساتھ نہ کرو۔ ٹھیک ہے وہ دنیا کے اندر آیا، آپ کا اس کے ساتھ تعلق تھا، لیکن کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا واولیلا، کوئی ایسا رونا پیٹنا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان نہیں ہے کہ وہ اپنے رخساروں کو پیٹے، بالوں کو نوچے، گریبانوں میں تھپڑ مارے۔ یہ فرمایا جاہلیت والی باتیں ہیں۔ اسلام نے ہمیں اس موقع پر بھی لاوارث نہیں چھوڑا ہے، ہمیں اس موقع پر بھی تعلیمات دی۔ تو فرمایا ہاں تمہاری آنکھوں سے اگر آنسو جاری ہو رہے ہیں یہ ٹھیک، اور زبان کے ساتھ بلا شکوہ رونا پیٹنا اس کی اجازت نہیں۔ تو بہرحال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے ہیں اور ان کو اطلاع ملتی ہے کہ ان کا بیٹا موت ہو گیا، تو وہ اپنی سواری سے اترتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اور پھر آپ نے نماز پڑھی اور اس کے بعد فرمایا ہمیں اللہ رب العزت نے یہی حکم دیا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ یہ قرآن کریم کی آیت تلاوت کی کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ تو گویا کہ غمی کے اندر خوشی کے موقع پر ہمیں یہ تعلیمات دی گئی ہے کہ نماز کا عمل نہ چھوڑو۔ اللہ رب العزت آپ کے بڑے بڑے مسائل کو اس کے ذریعے سے حل فرمائے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے انتقال کا وقت قریب ہے، لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے، تو آپ نے فرمایا بھائی جب آپ کو یہ اطلاع مل جائے کہ میری روح نکل گئی ہے تو میں آپ کو یہ پابند کرتا ہوں کہ آپ نے رونا نہیں، کوئی معاملہ نہیں کرتا۔ ظاہر بات ہے کہ جو آدمی دنیا کے اندر ہے وہ اپنا وقت گزار کر جا رہا ہے، ہمیں کچھ دے کے جا رہا ہے لیکن ہم سے کچھ لے کے نہیں جا رہا، بلکہ جو قیمتی لباس تھا، جو جوتا تھا، جو گھڑی تھی، جو موبائل تھا، وہ بھی ہم نے رکھ لیا ہے، لیکن اب اس کو 3 کپڑوں کے اندر ہم اسے اگلے جہان کے لیے منتقل کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی رونے کی اجازت نہیں ہوگی، ہاں آپ ایسا کریں کہ جب میری روح نکل جائے تو آپ میں سے ہر آدمی وضو کرے، اور وضو کے اندر یہ رعایت رکھے، یعنی اچھی طرح وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد وہ مسجد میں جائے، نماز پڑھے اور میرے لیے استغفار کرے، اور پھر اس کے بعد مجھے قبر کے اندر اتارے۔ تو گویا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، ان کا بھی یہی معمول ہے، اور وہ اپنے ماننے والوں کو بھی اسی بات کی تلقین کر رہے ہیں۔ تو اس لیے حالات جیسے بھی آ جائیں، کیونکہ لوگ بعض حضرات پوچھنے آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں کہ یہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، تو بھائی میں سب کے لیے آپ کو یہ آج بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی دنیاوی پریشانی ہے، دینی پریشانی ہے، کاروباری مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، کوئی اور آپ کا گھریلو مسئلہ ہے، تو بجائے آپ کسی دوسرے کے ذکر کرنے کی بجائے اللہ کی عدالت میں آ جائیں، اللہ کے دربار میں آ جائیں، براہ راست اللہ سے اپنا دکھ جو ہے وہ کھول کر بیٹھ کر نماز کے اندر آ جائیں، صلاۃ الحاجہ پڑھیں، یعنی حاجت کا معنی ہوتا ہے جو آپ کی ضرورت ہے، جو آپ کا معاملہ ہے وہ اللہ کے سامنے رکھیں۔ اللہ میرا یہ معاملہ ہے، اللہ آپ کے سوا اس معاملے کو کوئی حل نہیں کر سکتا، میں آپ کے دربار میں پہنچ چکا ہوں، اللہ میرے اس مسئلے کو آپ حل فرما۔ کیونکہ نماز کے ذریعے سے اللہ رب العزت بڑے بڑے مسائل کو حل کرتے ہیں، انسان کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تو یہ دیکھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ہوا معمول سے زیادہ تیز چلتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ جاتے، نماز کے حالت میں آ جاتے۔ تو آج ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے لیکن ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ بھائی ان پریشانیوں سے نکالنے والی ذات صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ جب تک ہم اس کے دربار میں نہیں آئیں گے، اس کے سامنے نہیں آئیں گے، اس کے سامنے اپنا دکھنا نہیں رکھیں گے تو کوئی کہیں سے بھی نجات نہیں ملے، صرف اللہ کی ذات سے ملے گی، اور وہ بھی صلاۃ الحاجہ پڑھیں، بار بار پڑھیں۔
ایک مرتبہ پڑھی ہے, نہیں مسئلہ حل ہوا, تو آپ یہ تصور کریں کہ میری نماز کے اندر کمی آئی. اللہ سے گلہ نہ کریں میں نے اللہ پڑھی ہے آپ نے میرا مسئلہ نہ کیا, ایسا گلہ شکوہ نہ کریں, بس اپنا قصور مانے کہ میری نماز کے اندر کو کمی رہ گئی ہے, پھر پڑھیں, پھر نہیں مسئلہ ہو رہا پھر پڑھیں, یعنی بار بار آپ پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت آپ کی اس مصیبت کو, اس مشکل کو, اس حادثے کو اللہ دور فرما دے. تو لہذا ایک بات یہ بھی ذہن میں یاد رکھنے والی ہے کہ جب کوئی اللہ رب العزت ہمیں خوشی دیتے ہیں, کوئی نعمت دیتے ہیں, تو ہمیں اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ میرے اللہ کا میرے اوپر کرم ہے, رحم ہے, شفقت ہے, مہربانی ہے کہ اس نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے, مجھے یہ چیز عطا فرمائی ہے, میں اس کا قابل نہیں ہوں. لیکن جب کوئی تکلیف آ جاتی ہے, پریشانی آ جاتی ہے, تو اس کی نسبت اپنی طرف کریں. قرآن کا وما اصابکم من مصیبت, کہ جب کوئی تکلیف آئے تو اپنی طرف اس کی نسبت کریں کہ میری جو ہے فلاں غلطی کی وجہ سے یہ مجھے تکلیف آئی ہے. لیکن آج ہم الٹ کرتے ہیں, جب کوئی اللہ نعمت دیتے ہیں, کوئی خوشی آتی ہے, ہم کہتے ہیں یار یہ میری عقل کا کمال ہے, یہ میرے ہاتھ کا ہنر ہے, یہ میری زبان کی بڑی جو ہے تیزی کا یہ سبب ہے. یاد رکھیں نہیں, یہ ہاتھ کو طاقت کون دے رہا ہے, زبان کون چلا رہا ہے, ہاتھ کون چلا رہا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی آدمی کو فالج ہو جاتا تو وہ بیچارہ تو گلاس میں پانی پکڑ کے نہیں پی سکتا. تو یہ جو باتیں کہنا کہ میرے ہاتھ کا کمال ہے, میری زبان کا کمال ہے, میری عقل کا کمال ہے, بھائی یہی تو وہ عقل ہے کہ اگر اللہ اس کو ہلا دے تو پہلے یہ اپنے جسم پر مکھی نہیں بیٹھی دیتا, تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں کہ نالی کے اندر ہاتھ مار رہا اس کا گانا کھانا. تو لہذا اس بات کا یقین رکھیں کہ یہ جو نعمت اللہ دے رہے ہیں یہ اللہ اپنے رحمت سے ہمیں دے رہے ہیں, ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں. ٹھیک ہے, ظاہری اسباب اللہ نے ہمیں جو ہے اس کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے, لیکن نعمت کس کی طرف سے آ رہی ہے, اللہ کی طرف. اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اللہ کی طرف کہنا شروع کرتے ہیں, اور بسا اوقات بندہ ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے جس سے انسان کا ایمان کی جو ہے خطرے کے اندر چلا جاتا ہے, اور کہتا ہے کہ اللہ میں ہی آپ کو ملا تھا اس مصیبت میں ڈالنے کے لیے. تو یہ الفاظ بہت برے ہیں, بس اوقات ایسے انسان کا ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے. تو لہذا اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں. نماز کی حالت میں فرض نماز تو ہر صورت میں پڑھنی ہے, یہ تو معافی نہیں, لیکن آپ کے حادثات, آپ کی تکلیف, آپ کی مصیبت, کوئی بھی پریشانی آتی ہے, بجائے لوگوں کے سے کرنے کے اللہ کی جو دربار میں آ کر اللہ کے سامنے براہ راست کریں. تو دیکھیں پھر آپ کی مصیبت کو اللہ کیسے دور کرتے ہیں. وہ مسبب اسباب ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی تکلیف آپ کے گھر جانے سے پہلے ختم کر دیں, اس کے لیے کیا مشکل. تو لہذا جب بھی کوئی تکلیف آئے, مصیبت آئے, تو اللہ کی طرف رجوع کریں. حضرت ابا بن منبہ تابعی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہارے اوپر کوئی تکلیف آئے, مصیبت آئے, نماز کے ذریعے سے اپنی حاجت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاصل کیا کرو. پھر اسی طرح ایک واقعہ لکھا کہ ایک کلی تھا, وہ جو اسٹیشنوں کے اندر سامان وغیرہ اٹھاتے ہیں وہ کلی کہا جاتا ہے. کہ کوفہ کے اندر ایک کلی تھا, وہ بڑا نیک آدمی تھا, امانت دار تھا, دیانت دار تھا, بات کے اندر بڑا سچا تھا, اور وہ لوگوں کے سامان ایک شہر سے دوسرے شہر کے اندر پہنچاتا, اور بسا اوقات جو تاجر حضرات تھے وہ اپنی پیمنٹ اور پیسے وغیرہ اس کے ہاتھ سے دوسرے ذریعے دوسرے شہروں کے اندر بھی بھیجتے تھے. یعنی اس وجہ سے وہ آدمی بڑا مشہور تھا. تو وہ سامان لے کے جاتا امانت کے ساتھ, دیانت کے ساتھ, سچائی کے ساتھ, کوئی ہیرا پھیری نہیں, یعنی اپنی اس بات کی وجہ سے بہت مشہور تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ کسی تاجر کا سامان لے کے جا رہا ہے, راستے کے اندر ایک آدمی ملا. بظاہر وہ آدمی اس نے اپنی جو ہے ایک لات جو اس کی ٹانگ ہے اس نے ایسی کی ہوئی ہے کہ جیسے بندہ معذور ہوتا ہے, حالانکہ وہ معذور نہیں تھا. اب اس کو پتا تھا کہ یہ آدمی سفر کرتا ہے, ایک شہر سے دوسرے شہر کے اندر سامان بھی لے کے جاتا ہے, پیسے بھی لے کے جاتا ہے. تو اس کو پوری اس کی CID تھی کہ یہ آدمی پیسے لے کر بھی جائے گا, خالی ہاتھ نہیں جائے گا. تو جب رات میں اس نے دیکھا تو اس کو کہا کہ بھائی آپ کہاں جانا چاہتے ہیں. اس کلی نے کہا بھائی میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں. تو اب یہ کہنے لگا کہ اگر میرا پاؤں صحیح ہوتا تو میں چل کر جاتا, لیکن مجبوری یہ ہے کہ میں اپنے پاؤں سے چل نہیں سکتا. آپ ایسا کریں, آپ اپنی سواری پر مجھے بٹھا لیں, میں آپ کو 1 دینار دوں گا. تو اب کلی نے کہا ٹھیک ہے, جانا تو میں نے ہے ہی, تو ٹھیک ہے چلو کرایہ بھی مل جائے گا. اب اس نے اس کو بٹھا لیا.
اب راستے میں جا رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، راستے میں آدمی گزر رہے ہیں. اب وہ جو آدمی سوار تھا کہنے لگا کہ آپ اس راستے سے علاقے کے اندر جائیں گے. تو اس نے کہا میں وہ راستے سے جاؤں گا جو عام راستہ ہے جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں، یعنی آپ کے میں نے اس کا منع کیا ہے کہ مین روڈ جو ہے وہ اسی میں جاؤں گا. تو اب جو آدمی سوار تھا کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں، آپ شارٹ کٹ راستہ اختیار کر لیں. اب گولی نے کہا بھائی میں تو اس راستے سے ہٹ کر کبھی گیا ہی نہیں. تو کہنے لگا میں تو کئی بار اس راستے سے گزرا ہوں، تو لہٰذا آپ ایسا کریں اس راستے سے گزر جائیں. چلو ٹھیک ہے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. اب اس نے وہ شارٹ کٹ راستہ اختیار کیا، کہنے لگا کہ بھائی شارٹ کٹ راستہ بھی ہے اور آپ کی جو سواری ہے اس کے لیے گھاس وغیرہ کا انتظام بھی ہے، تو لہٰذا آپ اس راستے سے چلیں. تو وہ اس کے کہنے پر اس راستے پہ چل پڑے اور چلتے چلتے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ راستہ ایک خوفناک جنگل کی شکل میں ختم ہو جاتا ہے. اب جب رکے ہیں تو دائیں بائیں اس نے دیکھا کہ آدمی کی لاشیں پڑی ہوئی. اب یہ جو آدمی بظاہر اپنی کام کی مجبوری بتا رہا تھا، یہ فوراً سواری سے اترا اور اپنی کمر سے اس نے خنجر نکالا. اب گولی کو کہنے لگا کہ میں نے آپ کو قتل کرنا ہے. اب یہ منت سماجت کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے تو آپ نے سامان لینا ہے وہ لے لیں، پیسے لے لیں، یہی آپ کا مقصد ہے، لیکن مجھے قتل نہ کرنا. اس نے کہا نہیں، قسم اٹھائی کہ میں نے آپ کو قتل کرنا ہے. پہلے میں نے آپ کو قتل کرنا ہے، اس کے بعد میں نے آپ کا سامان اور پیسے لینے. اب یہ منت سماجت کر رہا ہے تو آدمی مان نہیں رہا. تو خیر اس نے کہا آپ مجھے ایسا کریں کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں اور مجھے قتل کر دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لیں. اب یہ آدمی نماز کی اللہ اکبر ہاتھ باندھتا ہے، سنا پڑھتا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے. اب یہ آدمی بیچارہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورۃ اگلی جو پڑھنی ہے وہ بھول گیا کہ میں کہیں کون سی پڑھنی. اب وقت ہی ایسا ہے کہ وہ آدمی اسی انتظار میں ہے کہ یہ سلام پھیرے میں نے اس کو قتل کرنا ہے. اب یہ آدمی بیچارہ سوچ میں پڑ گیا کہ نماز ختم ہوگی یہ مجھے قتل کر دے گا. اب اسی صنع کے اندر اس آدمی کو جو فاتحہ کے بعد اس نے سورت پڑھنی تھی وہ بھی یاد نہ رہی. اب بے ساختہ اس کی زبان سے قرآن کریم کی 20 پانے کی اگر 16 لینے والا قرآن ہو تو اس کی 6 لائن بنتی ہے. تو یہ آیت اس کی زبان پہ جانی ہوئی اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اب یہ اس آیت اس آدمی کی زبان پہ جانی ہوئی. اب وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک سوار آدمی اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور اس کے سر پر جو ہے وہ لوہے کی ایک ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے. اور اس سوار آدمی نے اس آدمی کے جو بظاہر ایک کہتا ہے کہ مجھے آپ اپنے ساتھ لے کے چلیں، تو اب اس کے وہ نیزہ مارتا ہے اور وہ گر جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے. اب اس کی نماز کو مکمل کرتا ہے اور اس کے بعد پیچھے جاتا ہے کہ بھائی مجھے یہ تو بتاؤ تو آپ ہے کون. اس آدمی نے کہا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، میں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ کا غلام ہوں. تو اب آپ امن سے ہیں، جہاں آپ چاہتے ہیں چلے جائیں. تو اس واقعے سے کیا حاصل ہوا کہ جب بھی انسان پر کوئی مشکل وقت آئے، تکلیف آئے، حادثہ آئے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، نماز کی حالت میں آ جائیں، گڑ گڑا کر اللہ سے اپنا جو دل کے اندر واقعہ ہے، جو بات ہے وہ اپنے رب کے سامنے رکھے اور اللہ آپ کے سوا ہمارے اس مسئلے کو کوئی حل نہیں کر سکے. تو یقیناً اللہ رب العزت ہمارے اس مسئلے کو ہم سے کو حل فرمائیں گے. اس لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مسائل کو حل کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے، صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، ہمارے اکابرین اور بزرگان دین نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے کہ جب بھی مشکل آ جائے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو. جب تم نماز کی حالت میں آؤ گے اور اللہ کے سامنے گر گڑاؤ گے تو یقیناً اللہ تمہاری اس بات کو حل فرما دیں گے، تمہاری پریشانی سے نکال دیں گے. حضرت محمد ابن سیرین رحمہ اللہ خوابوں کی تعبیر کے بہت بڑے امام گزرے، اللہ نے بڑا ان کو علم عطا فرمایا. ایک آدمی ان کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت خواب میں نے دیکھا ہے، خواب کے اندر میں انڈے کھا رہا ہوں، انڈا. تو میں بیٹھ جاؤں. ایک آدمی کو بھیجا جاؤ پولیس والے بلا کر لاؤ. جب پولیس والے آئے فرمایا اس کے پکڑ کے لے جاؤ. اور وہ کہنے لگا حضرت جی میں آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنے آیا ہوں اور آپ نے الٹا مجھے پکڑا لیا اور میں بھائی خود کا پنچور ہے. اور اس آدمی کو ماننا پڑا. یعنی اس حد تک اللہ رب العزت نے محمد بن سیرین رحمہ اللہ کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا. وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اختیار دے دیا جائے جنت میں جانے کا اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا
تو فرمایا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے کو ترجیح دوں گا، اس لیے کہ جنت میں جانا یہ میری خوشی سے ہے اور 2 رکعت نماز پڑھنا یہ رب کی رضا کے لیے۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، حادثے آئے تو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے، اللہ پاک